ہیں ہنستے ہیں، روتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں. بلکہ دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہو، خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں کہاں بھی ہو، جیسے ہم سب بوٹاد میں ہیں، ایک لمبا زمانہ ایسا ہمارے پاس آیا، کبھی کورونا کا معاملہ آیا، کبھی ڈینگیو کا معاملہ آیا، کبھی چکن گنیا کا معاملہ آیا، کبھی آسمان نے تیور بدلے، کبھی زمین نے تیور بدلے، کبھی بھوکم آیا، کبھی واوا جھوڑ آیا. مطلب ہے کہ ہم کئی لوگوں کو اس دنیا سے جاتا ہوا بھی دیکھے، کئی لوگوں کو آکسیجن پر دیکھا، کئی لوگوں کو وینٹیلیٹر پر دیکھا، کئی مرتبہ قبرستان بھری ہوئی نظر آئی، کئی مرتبہ شمشان گھاٹ ہمیں بھرے ہوئے نظر آئے. میرے پیارو، یہ کئی زمانے سے یہ حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات آ رہے ہیں. اور ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اس نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، ڈاکٹر نے کیا ہوگا، ہاسپٹل نے کیا ہوگا، یہ معاملہ ایسا ہوگا، وہ معاملہ ایسا ہوگا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اگر کوئی دنیا سے گیا تو اسے موت دینے والا کون؟ اللہ. اور اگر کوئی ہے تو اسے زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. آواز سے بولو، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. آج جتنی چلت پھرت ہو رہی ہے بھائی، دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، مدرسے کی لائن سے محنتیں ہو رہی ہے، خانقاہوں کی لائن سے محنتیں ہو رہی ہے. میرے دوستو، جتنی محنتیں ہو رہی ہے، اللہ کی قسم سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے لا الہ. آواز سے بولو، لا الہ. میرے پیارو، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، آواز سے بولو گے، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. اس لیے میرے پیارو، جو ہوا، جو ہو گیا، بولو کرنے والا کون؟ اور جو ہو رہا ہے، کرنے والا کون؟ اور آئندہ کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن کرنے والا کون؟ کوئی کہے گا کورونا کی تیسری لہر آئے گی، کوئی کہتا وائٹ فنگس آئے گا، کوئی کہتا یلو فنگس آئے گا، کوئی کہتا بلیک فنگس آئے گا. ہم ایمان والے کہتے ہیں جو چاہے گا وہ اللہ ہی آئے گا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ صرف اتنا مجھے بتا دو کہ 100 سال پہلے، یہ اتنا بڑا مجمع بوٹاد کی مسجد میں جمع ہے، 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں پر تھا؟ بھائی 100 سال پہلے ہم میں سے کون تھا یہاں پہ؟ یہ مجمع میں، بوٹاد میں کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. مطلب 100 سال پہلے ہم نہیں تھے. ساتھ میں بولو، 100 سال پہلے ہم. تو ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ آج ہم ہیں. ارے بولو، آج ہم ہیں. ہنستے ہیں، روتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں. یہ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ایک دن آئے گا ہم مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے. موت تو سب کو آنی ہے. تو ہمیں مارنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، مارنے والا کون؟ اللہ. پھر ہم قبر میں جائیں گے، ہمیں قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ. پھر قیامت کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، اس دن فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. جنت اور جہنم دینے والا کون؟ اللہ. تو اس کا مطلب ہو گیا میرے بوٹاد والے، کیوں ہم ادھر ادھر بھٹکتے؟ سیدھا مطلب ہو گیا کہ ہم نہیں تھے تو بھی اللہ، ہم ہے تو بھی اللہ، ہم مرے تو اللہ، ہم قبر سے اٹھے تو اللہ، ہم قیامت کے دن جائے تو اللہ، جنت کا فیصلہ ہو تو اللہ، جہنم کا فیصلہ ہو تو شروع میں آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. شروع میں، بیچ میں، آخر میں. پھر ہم اللہ کا مقابلہ کیوں کرتے بھائی؟ کیوں ہم اتنا زیادہ سب باتوں میں اوورٹیک ہو جاتے ہیں؟ جبکہ ہمارا یقین ہے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور ہمارے یہاں ہم بھائی وہاں سورت سے یہاں بوٹاد آئے، اللہ کی قسم ہم کو بوٹاد میں کوئی تجارت نہیں کرنا، کوئی بزنس نہیں کرنا، کوئی پراپرٹی نہیں خریدنا، کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا، صرف اللہ رسول کی نسبت پر آئے. اور مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابھی ہمارے سورت کی ایک جماعت ماشاءاللہ ہمارے محبوب بھائی کر کے ہیں، وہ 4 مہینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ. اور کتنے لوگ مدرسے قائم کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ. خانقاہوں میں کیا ذکر
کروایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورا مجمع سبحان اللہ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 100 سال پہلے یا کئی سال پہلے ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ۔ آج ہم زندہ ہو گئے، زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں واپس قیامت میں کھڑا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ بولو نا، اللہ کی طاقت کے آگے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سنا رہا ہوں، یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت۔ اللہ خود فرماتے میرا بندہ ہو، اللہ فرماتے میرا بندہ اگر میں تیری مدد کرنے پر آؤں، دنیا کی کوئی طاقت تجھے جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تجھے ہرا۔ لیکن اللہ فرماتے میرا بندہ گناہ کرے گا، گناہ کرے گا، گناہ کرے گا، گناہ کرے گا، ایسا ذلیل کروں گا، میری قسم کوئی رحمت کا قطرہ بھی تجھے نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں، تمہیں کوئی ذلیل، تمہیں کوئی ہرا، تمہیں کوئی جھکا، لیکن اللہ فرماتے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، میرا بندہ اور میری بندی اگر تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ گے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اے میرے بندے اور بندیوں، اللہ فرماتے میں ذلیل کروں گا، میں خار کروں گا، میں تمہیں تباہ اور برباد کروں گا، تمہیں خوف اور ڈر میں ڈال دوں گا۔ اللہ فرماتے جب میرا عذاب آئے گا، رحمت کا قطرہ پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لہذا بھروسہ کرے تو کس پر کریں گے؟ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، بہت کام کا ہے، کیونکہ ہمیں جب تک ہم اللہ کو نہ پہچانے کچھ نہیں پہچانے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، بولو اللہ کے سوا کوئی معبود؟ آواز نہیں آ رہی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود؟ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مطلوب؟ ہماری یہی محنت ہے، لا الہ الا اللہ، اسی پہ دنیا قائم ہے اور اسی پہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے گے۔ ایک روم جس کو روم بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو روم کہا ہے، روم۔ وہاں ایک بہت بڑا آدمی، لیکن بہت پڑھا لکھا آدمی، اس کی عمر تقریباً 80 سال، لیکن اتنا پڑھا لکھا کہ اس وقت پورے روم میں نہیں پوری دنیا میں چرچا ہوتا تھا کہ یہ بوڑھے آدمی کے پاس جتنا نالج ہے، اس کے پاس جتنا ایجوکیشن ہے، اس کے پاس جتنا علم کا پاور ہے، چاہے وہ جغرافی کا میدان ہو، چاہے وہ سائنس کا میدان ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کا میدان ہو، چاہے وہ بایولوجی کا میدان ہو، چاہے وہ لاجک کا میدان ہو، چاہے وہ ڈیبیٹ کا میدان ہو، وہ 80 سال کے بوڑھے کے سامنے علم کے معاملے میں کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ بہت زبردست علم تھا۔ کتنا سال کا بوڑھا تھا؟ اور علم بہت تھا اس کے پاس، بولو علم بہت تھا اس کے پاس۔ ایک مرتبہ وہ کوفہ آیا۔ کہاں پر آیا؟ کوفہ آیا، اور اس نے وہاں کے کوفہ کے بادشاہ کو کہا کہ مجھے بیان کرنا ہے، آپ کے یہاں جتنے علماء ہیں سب کو جمع کرے۔ اب بادشاہ تو بادشاہ ہوتے، بادشاہ نے اسٹیج لگایا، اس پر وہ 80 سال کا بوڑھا بیٹھا اور اس کے ساتھ میں 200 اسٹوڈنٹ۔ کتنے اسٹوڈنٹس؟ 200، کیونکہ اس کو سب آتا تھا، ہسٹری کا میدان، جغرافی کا میدان، میتھمیٹکس کا میدان، ڈیبیٹ کا میدان، بایولوجی کا میدان، لاجک کا میدان، اتنا علم زبردست ٹھوس علم اور دلیل رکھتا تھا۔ اب وہ آ کر کرسی پر بیٹھا اور بادشاہ کا اعلان تھا کہ پوری جنتا جمع ہو جائے۔ سارے کوفہ والے جمع ہو گئے، جس میں تقریباً نہیں تو 1000 تو علماء جمع ہو گئے۔ بولو کتنے علماء جمع ہو گئے؟ اب یہ رومی جو آدمی تھا جس کے پاس بہت علم تھا،
ایک ان سے اندر کمی تھی، اور یہ کمی اللہ رکھتا، وہ اللہ جس کو چاہتا دیتا، نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ یہ ایمان والا نہیں تھا، یہ اللہ کو مانتا، ساتھ میں بولو نا، اللہ کو مانتا، ہاں باقی سب علم ہے، دنیا کا سارا علم اس کے پاس ہے، مگر یہ اللہ کو مانتا۔ اب یہ سٹیج پر آ کر بیٹھا، بادشاہ بازو میں آ کر بیٹھے، پورا مجمع سامنے آ کر بیٹھا، 1000 علماء سامنے بیٹھے، اس کو جو بھی کہنا تھا الگ الگ سبجیکٹ پر اس نے بات کیا، کبھی سائنس پر بات کیا، کبھی میڈیکل پر بات کیا، کبھی میتھمیٹکس پر بات کیا، کبھی بایولوجی پر بات کیا، کبھی لاجک پر بات کیا۔ اس زمانے میں جتنے علوم اور فنون تھے سب پر وہ بات کرتا گیا۔ آخر میں اس نے دیکھا کہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں جن کے سر پر امامے ہیں، جن کے سفید سفید کپڑے ہیں، اور یہ اللہ کو مانتا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر کہا میں 3 سوال پوچھوں گا۔ بولو ساتھ میں بولو، کتنے سوال پوچھوں گا؟ کوئی اگر میرے سوال کا جواب دے دے میں ایمان لاؤں گا۔ بولا میں ایمان لاؤں گا، میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں لیکن میں 3 سوال پوچھوں گا، اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے گا میں ایمان لاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہوا اور اس نے میرے 3 سوال میں سے 1 سوال کا بھی جواب نہیں دیا، اس کی گردن، اس کو قتل کر دیں گے۔ ارے بولو اس کو۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اگر کوئی بیچارہ اٹھنا بھی چاہے تو دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھا دے، بیٹھ جا، کائے کو بیوی کو بیوہ کرے گا بھائی، کائے کو بچے کو یتیم کرے گا، یہ بڈھا تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ چھوٹے موٹے تو سوال نہیں پوچھے گا، بہت بھاری بھرکم سوال پوچھے گا اور اپنے سے جواب نہیں بنے گا۔ یہ بادشاہ کا حکم آئے گا، گردن اڑ جائے گی، بیٹھے بیٹھے بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بار بار اعلان کرے کہ میرے 3 سوال کا جواب اگر کوئی دے دے میں ایمان قبول کر لوں گا، اور اگر نہیں جواب دے تو اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک پھٹا کپڑا، چہرے سے بھوک لگے، 18 سال کا جوان، وہ کئی کونے میں کھڑے ہو گئے اور کہا میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو یہ کتنے سال کے تھے؟ وہ جوان جو کھڑے ہوئے کتنے سال کا؟ تو انہوں نے کہا بیٹھ جا، او بیٹا بیٹھ جا، میں 80 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، تجربے کار ہوں، ایکسپیرینس والا ہوں، ہزاروں جگہ میں نے ڈیبیٹ کیے ہیں۔ اور تیری عمر کتنی ہے؟ بولو تیری عمر کتنی ہے؟ 18 سال تیری عمر ہے، ابھی تو تو نے جوانی میں قدم رکھا ہے، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو تیرے بچے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو تو نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور میں پورا دنیا کا دیکھا ہوا، میں جہاں دیدہ، تو میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، یہ بادشاہ حکم دے گا تیری گردن اڑا دی جائے گی، تو مر جائے گا۔ ارے ابھی دنیا دیکھا نہیں، اس سے پہلے تو مر جائے گا۔ تو 18 سال کے جوان نے وہیں سے جواب دیا، مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ، نہ تو مار سکتا، نہ یہ بادشاہ مجھے مار سکتا، نہ کسی کا باپ مجھے مار سکتا۔ موت دینے والا کون اور زندگی دینے والا کون؟ اور وہ 18 سال کے جوان نے وہاں سے جو قرآن پڑھا، پورا مجمع میں ایک شور برپا ہوا، یہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اس نے وہاں سے قرآن پڑھا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ 18 سال کے جوان، ان کا نام تھا نعمان۔ نام کیا تھا؟ 18 سال کے جوان نعمان نے وہاں سے قرآن پاک کے 11ویں پارے کی آیت پڑھ کر بتائی کہ ساری حکومت کا رکھنے والا کون؟ بولو اللہ۔ آسمان و زمین کا نبھانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی اور موت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہماری یار و مددگاری کرنے والا کون؟ تو 18 سال کے جوان نے کہا تو روم سے آیا ہے، بھلے تو کتنا بھی پڑھا لکھا ہوگا لیکن موت تیرے ہاتھ میں نہیں، زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے باپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر میرے مرنے کا فیصلہ ہوگا تو وہ کرنے والا اللہ ہوگا، زندگی کا فیصلہ ہوگا تو کرنے والا۔ یہ بوڑھے کو بہت غصہ آیا کہ اتنا 18 سال کا جوان ایسا کہتا، پورے مجمع میں اللہ اکبر کے نعرے لگتے۔ کہا آجا، پھر آجا، مرنا ہے تو آجا۔ آ گیا۔ اچھا بتاؤ یہ کتنے سوال پوچھنے والا ہے؟ آسان پوچھے گا کہ بھاری بھاری پوچھے گا؟ کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، جہاں دیدہ ہے۔ اس نے پہلا سوال کہا، پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھ میں سوال پوچھوں گا نہیں تو یہ بادشاہ حکم دے گا جلاد کو، تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ 18 سال کے جوان
چہرے پہ بھوک لگی ہوئی تھی، کپڑے پھٹے تھے، نام کیا؟ کھڑے ہو گئے. آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے پوچھیں. اس نے پہلا سوال پوچھا کہ اللہ کے اوپر کون؟ بولو پہلا سوال. بھائی ہم انسان ہیں، ہم سے پہلے جنات پیدا ہوئے، ان سے پہلے فرشتے پیدا ہوئے، سب کا پیدا کرنے والا کون؟ تو اللہ کے اوپر کون؟ اللہ کے اوپر کون؟ تو 18 سال کے جوان نے کہا ٹھیک ہے دوسرا بھی پوچھ لو، ایک ساتھ میں ہی 3 سوال پوچھ لو. کیونکہ مرنا ہے، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ. تو اس کا پہلا سوال بھائی اللہ کے اوپر کون؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا تو کہا تم اللہ کو مانتے ہو؟ یہ بوڑھے نے کہا میں تو اللہ کو مانتا نہیں. تم اللہ کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ کی نظریں کہاں ہوتی ہے؟ اللہ دیکھتے کہاں ہیں؟ کیونکہ اگر اللہ آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا کچھ نہیں معلوم اللہ کو. اللہ اگر رائٹ میں دیکھتے ہیں تو لیفٹ میں کیا ہوتا اللہ کو نہیں معلوم. اگر اللہ اوپر دیکھتے ہیں تو نیچے کیا ہوتا اللہ کو نہیں معلوم. تو اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ کیونکہ جس طرف دیکھتے ہوں گے وہاں کا حساب کتاب ہوگا، جہاں نہیں دیکھتے ہوں گے وہاں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کتنے سوال ہو گئے؟ پہلا اللہ کے اوپر کون، نمبر 2 اللہ دیکھتے، اور تیسرا سوال کہ اللہ تو نظر نہیں آتے. ارے بولو نا آپ لوگ. تو تیسرا سوال بہت بھاری ہے. جب اللہ نظر نہیں آتے تو کرتے کیا ہے؟ بھائی کوئی میرے کو پوچھے کیا کرتا، کہوں گا بھائی اللہ رسول کی بات کرتا. کوئی آپ کو پوچھے کیا کرتے تو کہیں گے کہ بھائی ہم بات سنتے ہیں، یا ہم کھاتے ہیں، یا ہم پیتے. اللہ آج تک کسی کو نظر آئے؟ ارے بولو نا بوٹاد والو، اللہ آج تک کسی کو نظر آئے اور نظر آئیں گے قیامت تک؟ نہیں. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ فرماتے میں سب کو دیکھ سکتا. اللہ فرماتے میں لطیف بھی، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں خبیر بھی، بولو سبحان اللہ. تو اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ نظر ہی نہیں آتے تو اللہ کرتے کیا ہے؟ بولو اللہ. کتنے سوال ہو گئے؟ ہو گئے سوال. بھائی اللہ کے اوپر کون، اللہ دیکھتے کہاں ہے، اور اللہ کرتے کیا ہے؟ ارے بھائی سمجھ میں آ گئے 3 سوال. اب وہ رومی 80 سال کا بوڑھا وہ کہتا ہے جوان کو کہتا ہے چل پھٹافٹ جواب دے دے. سب سے پہلے سوال کا جواب دے دے اللہ کے اوپر کون، دوسرے سوال کا جواب دے دے اللہ دیکھتے کہاں ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے دے کہ اللہ کرتے کیا ہے. اور جلدی تینوں سوالوں کا جواب دے دے، کیونکہ اگر جواب نہیں آتا ہوگا تو بادشاہ کو حکم ہوگا اور تیری گردن کو اڑا دیا جائے گا، تاکہ تجھے پتا چلے کہ اللہ نہیں ہے اور میں اللہ کو مانتا بھی. جوان کا نام کیا تھا؟ بھوکے تھے، کپڑے پھٹے تھے. کہنے لگے میں 3 سوال کا جواب دوں گا، لیکن کام یہ کرنا پڑے گا کہ تم سوال پوچھتے تھے تو تخت پر بیٹھے تھے، اسٹیج پر بیٹھے، اور میں سامنے کھڑا تھا. میں سامنے کھڑا تھا، تم پوچھ رہے تھے میں سامنے کھڑا تھا. اب مجھے جواب دینا ہے، میں اسٹیج پر بیٹھوں گا، تم کو سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تو بھائی کوئی اسٹیج پر بیٹھا ہوئے اور اس کو اتارو تو بہت بھاری کام ہے. یا تو بیٹھے نہیں، لیکن اگر بیٹھ جاوے اور پھر ذلیل کر کے اتارے بہت بھاری کام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نا جو بھی کھڑے ہو کے جواب دینا یہاں پہ جواب دے دے. وہ 18 سال کے جوان نے کہا کمال ہے، تم سوال پوچھو تو تمہیں حق ہے کہ اسٹیج پر بیٹھو، اور میں جواب دوں تو میں کھڑا رہوں. ارے اب میں اسٹیج پر بیٹھوں گا اور تم سامنے کھڑے ہوں گے. اور وہ 18 سال کے جوان نے کہا اگر مانتے ہو تو مانو، ورنہ بادشاہ کو کہوں گا تمہاری گردن اڑا دے گے. اب اس کے 200 اسٹوڈنٹ اور وہ اسٹیج پر. تو بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا جوان صحیح بول رہا ہے، آپ جائیے سامنے جائیے، کیونکہ یہ جواب دینے کے لیے اسٹیج پر آ رہے. وہ گیا. اچھا بتاؤ غصے میں گیا ہوگا کہ خوشی گیا ہوگا؟ ارے غصے میں کیسا چہرہ ہو گیا ہوگا،
ایسا چہرہ اتار کے نے بڑے غصے میں, ایک تو بڈھا بڈھا چلنے کے ٹھکانے نہیں, لیکن کسی طریقے سے وہ اونچے سٹیج پہ سے نیچے اتارا گیا, اس کے 200 اسٹوڈنٹ کو بھی اتارا گیا, اس کو سامنے کھڑا کیا گیا, اور یہ 18 سال کا جوان, بولو سبحان اللہ, جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے, معلوم نہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملی ہے, وہ اسٹیج پر آ گئے. جیسے اسٹیج پر آئے نا تو بڈھے نے وہاں سے کیا کہا, چلو جلدی جلدی جواب دو جلدی. کہا تم سوال پوچھ رہے تھے, میں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی سوال کرو. بھائی آرام سے تم نے سوال پوچھے, ہم انتظار کیے, اب ہم جواب دیں گے, تم انتظار کرو. کہا چلو وہ 18 سال کے جوان, بولو کیا نام؟ نعمان. کتابوں میں ان کا نام کیا لکھا؟ نعمان. میں بتاؤں گا یہ نعمان کون ہے انشاءاللہ. یہ نعمان کہتے میں جواب دوں گا, تمہیں جواب دوں گا. تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے اوپر. تو 18 سال کے جوان نے کہا, وہ بوڑھے کو کہا, تو بہت پڑھا لکھا ہے, نالج ایجوکیشن بہت ہے, لیکن تیرے کو 1 سے 10 کی گنتی آتی ہے؟ غصے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی 1 سے 10 کی گنتی تو بچے کو بھی آتی ہے, 1 2 3 4 5 یہ تو سب کو آتا ہے. تو غصے میں کہا یہ میرا مذاق ہو رہا ہے. کہا مذاق نہیں ہو رہا ہے, حقیقت ہو رہی ہے. آپ کو گنتی آتی ہے؟ جیسا ہمارا بوٹات کا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہوئے, ایم ڈی ہوئے یا ایم ایس ہوئے, اس کو بلا کر کہے ABCD پڑھنا ہے, تو غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اتنے بڑے شخص کو کہنے کا تجھے گنتی آتی ہے, پہلے تو بہت غصے ہوا, لیکن بادشاہ نے حکم دیا کہ بھائی گن کے بتا دینا, بات ختم کرنا. تو اس نے گننا شروع کیا. گنو, آپ بھی گنو ساتھ میں. اس نے گننا شروع کیا, بولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جیسے 10 پر پہنچا نا تو یہ 18 سال کے جوان نے کہا بس بس بس. تو کہا یہ کیا مذاق ہے, 1 سے 10 تک میرے پاس کیوں گنوایا؟ وہ 18 سال کے جوان نے کہا ابھی ریورس جانے کا ہے, ابھی تو تم فارورڈ آئے نا 1 سے 10, ابھی ریورس جا. کہا ریورس کا کیا مطلب؟ کہا الٹی گنتی گنو. چلو گننا شروع کیا, بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 پہ آ کر وہ رکا. تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر؟ کہا پوری دنیا کو معلوم ہے 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں. کہا دنیا کو معلوم ہے 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں, تو ہمارا اللہ بھی ایک ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. اور صرف ایسے نہیں کہا, وہ جوان نے جو سٹیج پر بات کی, اللہ نے جو قوت گویائی دی, کیا فرمایا؟ وہ 18 سال کے جوان نعمان نے فرمایا اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, بولو اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, ہم اللہ کو ماننے والے, اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, ہمارا اللہ بھی ایک ہے, اللہ کے اوپر. اور پھر وہ جوان نے جو پڑھا, آپ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں, وہ جوان نے پڑھ کر بتایا قل هو اللہ احد, بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک ہی بات وہ جوان نے بتائی, ہمارا اللہ کہتا ہے اور ہمارے نبی سے کہتا ہے, اعلان کر دو کہ ہمارا اللہ ایک, بولو ہمارا سب کا اللہ ایک, وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, ہمارا اللہ نہ کسی کا باپ بنا, نہ کسی کا بیٹا بنا, نہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. جب تمہاری معمولی گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, ہمارا اللہ بھی ایک ہے, اللہ کے اوپر. بس اتنا کہا, پورے مجمع میں آواز آئی اللہ اکبر. بوڑھا سٹ پٹا گیا, کیا کہا معلوم؟ چلو 1 سوال کا جواب ہو گیا, دوسرے کا دو, تمہارا اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ اچھا بتاؤ اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ہاں امین, بڈھے کا چہرہ کیسا ہوگا؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ایسا ہوگا, آج کل آم کی سیزن ہے نا, تو چوسے ہوئے آم کو دیکھا آپ نے کیسا دکھتا ہے, ایسا اس کا چہرہ بنا کے کھڑا تھا, اور غصے میں کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلو پہلے سوال کا جواب ہو گیا, دوسرے سوال کا جواب دو, اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ تو 18 سال کے جوان نے بادشاہ کو دیکھا, کہا سب لائٹ بند کر دو. یہ جتنے میدان میں لائٹ ہے, اس زمانے میں ٹیوب لائٹ نہیں ہوتی تھی, کمکمے ہوتے تھے, کمکمے وہ جھومر جیسے ہوتے تھے. کہا سب بند کر دو. تو کہا سب بند کر دیا. اتنا اندھیرا ہو گیا کہ کسی کو کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. تو بڈھا وہاں سے کہتا ہے یہ کوئی مارنے کی پلاننگ تو نہیں ہے؟
تو امام ابو وہ 18 سال کے جوان نعمان نے کہا مارنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، مسلمان کلمے والا کبھی کسی کو دھوکے سے مارتا نہیں ہے، میں تو ابھی آرڈر دیتا ہوں بادشاہ کو کہ موم بتی لاؤ، موم بتی آپ نے دیکھا ہے؟ ارے بھائی لائٹ تو جاتی ہے نا، ابھی بھی تو گئی تھی لائٹ تھوڑی دیر پہلے، ہاں؟ اور یہ واوا جوڑ آیا تب تو سب سے خطرناک لائٹ جو گئی وہ آپ کے علاقے میں گئی، کہا موم بتی لاؤ، بھائی موم بتی سمجھتے نا، کینڈل بولتے، کینڈل موم بتی، بھائی موم بتی لاؤ، چلو موم بتی لائی گئی۔ اب اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی ہوگی، وہ ہمارے زمانے میں موم بتی آتی نا وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس زمانے میں موم بتی نہیں موم بتہ ہوتا تھا، اتنا بڑا ہوتا تھا۔ اب اس کو لایا گیا اور بیچ میں رکھا گیا، اس کو جلایا گیا، جیسے جلایا گیا 18 سال کے جوان نے کہا جاؤ وہ موم بتی کے پاس جاؤ، وہ 80 سال کے بڈھے کو کہا موم بتی کے پاس جاؤ اور دیکھو موم بتی کی روشنی میں آپ کو دایاں دکھتا ہے؟ تو کہاں دائیں کی چیز دکھتی ہے؟ کہا موم بتی کی روشنی میں لیفٹ میں دکھتا ہے؟ کہاں دکھتا ہے؟ بھائی موم بتی کے جو ادھر بیٹھا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا، جو ادھر بیٹھا ہوگا وہ بھی نہ۔ کہا موم بتی کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے وہ دکھتا ہے؟ کہا وہ بھی دکھتا ہے۔ کہا موم بتی کے جو آگے بیٹھا ہے وہ دکھتا ہے؟ کہا وہ بھی دکھتا ہے۔ کہا موم بتی کی وجہ سے اوپر اجالا دکھتا ہے؟ کہا دکھتا ہے۔ کہا موم بتی کی وجہ سے زمین پہ اجالا دکھتا ہے؟ کہا دکھتا ہے۔ بس وہ 18 سال کے جوان نے کہا جب 2 آنے کی موم بتی، اس کا اجالا اوپر بھی، اس کا اجالا نیچے بھی، اس کا اجالا دائیں بھی، اس کا اجالا بائیں بھی، اس کا اجالا آگے بھی، اس کا اجالا پیچھے بھی، تو 18 سال کے جوان نعمان نے کہا میرا اللہ تو نور ہی نور ہے، اس کا اجالا پوری دنیا میں ہے، پوری آخرت میں ہے۔ جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا چاروں طرف ہو سکتا تو میرے اللہ کے نور کا اجالا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولو سبحان اللہ۔ اور پھر 18 سال کے جوان نے وہ قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ خود فرماتے میں نور ہی، آواز نہیں آ رہی ہے، میں نور ہی، کیا پڑھا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فیہا مصباح۔ اسی آیت کو آگے لے کر چلو گے نا تو اس میں اللہ فرماتے نور علی نور، بولو نور علی نور۔ وہ 18 سال کے جوان نے کہا جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا چاروں سمت میں جائے گا، 6 سمت میں جائے گا تو میرا اللہ تو نور ہی نور ہے، اس کا اجالا پوری دنیا میں جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے سوال کے جواب ہو گئے؟ اب پورے مجمع میں وہ جوان کی داد دینے لگے سب، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وہ بوڑھے نے کہا چلو کوئی بات نہیں، 2 سوال کے جواب دے دیے، تیسرا بہت مشکل ہے، اور واقعتاً تیسرا بہت مشکل ہے کہ اللہ کرتے کیا ہے؟ بھائی ہم کو کیا معلوم اللہ کیا کرتے؟ بھائی ہم کو نہیں معلوم اللہ کرتے کیا ہے۔ تو وہ بوڑھے نے بڑے زور سے پوچھا اے جوان تو نے 2 سوال کے جواب دے دیا کہ چلو اللہ کے اوپر والا سوال دے دیا، اور تو نے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا کہ اللہ دیکھتے کہاں ہے، اب تیسرے سوال کا جواب دے کہ اللہ کرتے کیا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں اور قیامت تک دیکھیں گے نہیں، تو اللہ کرتے کیا وہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو 18 سال کے جوان نے کہا یہ سوال تو بہت آسان ہے۔ کہا آسان ہے؟ اللہ کو دیکھے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کرتے کیا ہے؟ اور جوان نے کہا بہت آسان ہے، اللہ کرتے کیا ہے؟ میرے جیسے غریب فقیر کو تخت پہ بٹھاتے تھے، تیرے جیسے پڑھے لکھے کو سامنے کھڑا کر دیتے تھے۔ اللہ کرتے کیا؟ کہا میں غریب، 2 وقت سے کھانا میں نہیں کھایا، میرا کپڑا پھٹا ہوا، میں تو وہاں بیان سننے کے واسطے کونے میں بیٹھا تھا، وہ اللہ نے یہ کر کے بتایا کہ فقیر جا بادشاہ کے بازو میں تخت پر بیٹھ جا، اور تو بادشاہ کا مہمان بن کر آیا، تو نے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھایا، تو شاہی محل میں رہا، تو وہاں نہایا دھویا، اللہ نے تیرے کو فقیر کی طرح میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ یہی کرتے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور بادشاہ کو۔ اور پھر وہ 18 سال کے جوان نے قرآن سے جو پڑھ کے بتایا، پورا مجمع پڑھے گا اللہ کرتے کیا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
کل شیء قدیر۔ پورا مجمع بولے سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ 18 سال کے جوان نے کہا اللہ کرتے کیا ہے؟ میرے جیسے بھوکے کو، میرے جیسے پھٹے کپڑے کو، میرے جیسے فقیر کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور تیرے جیسے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے والے کو سامنے فقیر کی طرح ذلیل و خوار کر کے کھڑا کر دیا۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اب یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا، اتنا ضرور لکھا ہے کہ وہ جو نعمان نام کے جوان تھے وہ آگے چل کر کون بنے؟ ہم سب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرماوے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ جو ہوا، بولو کرنے والا کون؟ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون ہے؟ ارے آپ نے یہ کورونا کے اندر اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی آدمی کورونا میں کتنے دن تک بیمار رہا، کتنے دن تک بیمار رہا، کتنے دن تک بیمار رہا، گھر والے روتے گئے، پیٹتے گئے، دعائیں مانگتے گئے، بہت دن تک ہاسپٹل میں رہا، لیکن ایک دن تندرست ہو کر واپس آ گیا۔ اور آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا گیا اور 24 گھنٹے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ اللہ بتانا چاہتے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب میرے ہاتھ میں ہے۔ ارے کسی کے خاندان میں ابا بھی چلے گئے، اماں بھی چلی گئی، بھائی بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، وہ کہتا اللہ میں اکیلا ہو گیا، اور کسی کے خاندان میں کوئی نہیں مرا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، اللہ کو کوئی روکنے والا۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنا سب قدرت اللہ کے پاس ہے، پھر بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ ہمارے بوٹاد میں کرونا آیا، روز کی موتیں ہوئی، غسل کے پانی گرم ہوئے، کفن کا کپڑا لایا گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، جنازے اٹھائے گئے، قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن اس کمینے کو پوچھو یہ سب کرنے کے بعد جو کندھا دے رہا تھا نا جنازے کو، دوسرے دن فجر کی نماز میں نہیں آیا۔ یہ کتے سے بھی بدتر ہے، جس کے اندر وفاداری کا نام و نشان نہیں۔ ہم سے بڑا نمک حرام، ہم سے بڑا دھوکے باز، ہم سے بڑا ناہنجار، ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ ایک طرف کورونا کی وبا چلی ہے، جگہ جگہ پہ اعلان آتا بھاؤ نگر میں اتنی موتیں ہو گئی، تلوجہ میں اتنی موتیں ہو گئی، بوٹاد میں اتنی موتیں ہو گئی، سیہور میں اتنی موتیں ہو گئی، اور یہ کمینہ رات کو 2 بجے موبائل پر ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے، موبائل پر ننگی عورتوں کو دیکھتا، یہ نہیں سوچتا ہو سکتا میرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ناپاک موبائل پر پب جی کھیلتا ہے، یہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل پر، بھائی زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، ویاج کا کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل پہ، جھوٹی افواہ پھیلائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، تہمتیں لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں۔ ارے میرے دوستو، میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، اس کی وجہ موبائل ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کی وجہ۔ اور اتنی موتیں کورونا میں مر گئے، کب اللہ ہماری گردن پکڑ لے گا ہم کو نہیں معلوم ہے۔ رات کو 3 بجے تو موبائل سے فارغ ہوتا ہے، اور یوں موبائل ختم کرے گا نا حافظ سراج، یوں سب دیکھ کے تھکا، اب یوں چارج کرے گا، سوئے گا۔ اب 3 بجے رات کو سوئے گا تو اس کا باپ فجر کی نماز پڑھے گا؟ کون فجر پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ شرم نہیں آتی ہم کو؟ ارے اپنی عمر تو دیکھو، کتنے 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے۔ ارے وہ بوڑھے کو اتنا خیال نہیں آتا کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز تھی؟ نماز۔ قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر۔ اللہ نے کتنی چیزیں ہم کو دی، بڑی بڑی نعمتیں دی، بولو اللہ نے ہم کو بڑی بڑی نعمتیں دی، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا۔ کہا اللہ نے، اللہ آسمان بنائے، کوئی بنا سکتا؟
صرف بولتے جاؤ پھٹافٹ، اللہ آسمان بنائے کوئی بنا سکتا، اللہ زمین بنائے کوئی بنا سکتا، اللہ آسمان سے پانی برسائے کوئی برسا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ بنائے کوئی پہاڑ بنا سکتا، اللہ نے کھیتوں میں اناج پیدا کیا کوئی کر سکتا، اللہ نے باغوں میں پھل اور پھول لگائے کوئی کر سکتا، اللہ نے یہ سمندر بنائے کوئی سمندر بنا سکتا۔ ابھی ہم لوگ وہاں سورت سے بوٹ میں آئے، فیری بولتے نا، بوٹ بولتے، اس میں ہم آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہم آج بیٹھ رہے ہیں، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ میری امت کشتی میں بیٹھے گی اور میں کشتی کو اس کا غلام بنا دوں گا، وہ چاہے گا تو رائٹ میں ٹرن مارے گا، وہ چاہے گا تو لیفٹ میں ٹرن مارے گا، وہ چاہے گا تو سیدھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے میں نے اس کو، یہ کشتی کو تیرا غلام بنا دیا اور بہنے والے سمندر کو بھی تیرا غلام بنا دیا۔ یہ جو سورج نکلتا ہے کوئی نکال سکتا، لیکن اللہ نے اس کو ہمارا غلام بنایا کہ دن ہو آؤٹ، رات ہو تو چاند آؤٹ، سورج آئے گا چاند جائے گا، چاند آئے گا، یہ ہمارے ہاتھ میں، ارے بولو ہمارے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمت دی، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا۔ باقی ہم لوگ کسی کو ذرا دے دے پھر، ہاں رمضان میں کوئی مولانا چندے والا آیا نے آپ نے 5000 روپے دے دیے اس کو، اس نے رسید بنا کے دے دی، اب وہ رسید پورے بوٹاد میں جیب میں لے کے گھومتا ہے، اور جہاں کوئی ملے گا تے مول صاحب آویلا، بہت پریشان تھے وہ مولانا، کیا کروں میں نے 5000 دے دیے مولانا کو۔ بولو ہوتا کہ نہیں ایسا ہوتا؟ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی مگر احسان نہیں، پورا مجمع بولے نا احسان۔ یہ آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میں نے پہلے ایسے بوٹاد میں نہیں ہوتا تھا، آج بوٹاد کا نظام صحیح نہیں ہے، اور مائک والا بھی کبھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کبھی وہ ہدایت اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ ہاں معلوم تھا، معلوم تھا کھانے پینے کے واسطے آ رہے ہم لوگ۔ بولو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی، بولو کسی نعمت پر احسان، کسی نعمت پر احسان؟ جیسے ہم نے کہا نا ہم جو بوٹ میں بیٹھ کر آئے وہ بھی اللہ کی قدرت تھی، قرآن میں لکھا پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ کیا فرماتے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بڑی بڑی کشتیوں کو تمہارا غلام بنا دیا، میں نے سمندر کو تمہارا غلام بنا دیا۔ اللہ فرماتے میں نے سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو تیرے تابع کر دیا، میں نے رات اور دن کو تیرا غلام بنا دیا۔ اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان، ایک نعمت آئی اللہ نے احسان جتایا، اللہ نے فرمایا میرے بندو میرا احسان ہے تم پر کہ یہ نعمت میں نے تم کو دی، اور اللہ فرماتے شکر مان کے میں نے دے دی، اگر نہ دیتا تو کسی کو منزل بھی نصیب نہ ہوتی، اگر نہ دیتا تو کسی کو منزل بھی نصیب۔ کون سی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود احسان جتاتے؟ اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، پورا مجمع بولے گا وہ نعمت کون سی ہے؟ ہمارے آقا، بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ دینے کے بعد فرماتے میرے بندے میں نے تجھ پر، قرآن میں 4 پارہ، کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ جو حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرماتے میرے بندو میں نے تم پر احسان کر دیا، میں نے آخری نبی محمد مجتبیٰ کو بھیجا جو قرآن بھی لے کر آئے، حدیث بھی لے کر آئے، اگر یہ نہ ہوتے تو کسی کو منزل بھی نصیب۔ میرے دوستو آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے، ایک تو یقین بناؤ لا الہ، اور دوسرا صرف بولو مت،
آج سے پکا ارادہ مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں۔ پورا مجمع بولے نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ مکہ کے بیابان میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ محبت کرتے ہو نبی سے؟ بھائی سب ادھر توجہ کرے، وہ اپنا کام کر لیں گے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی اللہ ایک ارادہ، دیکھو ادھر توجہ کرو کیونکہ بہت قیمتی بات ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ایک مرتبہ پھر بول دو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی۔ جب 3000 صحابہ ہمارے نبی کے سامنے بیٹھے گئے اور 3000 صحابہ نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے، یہ جنگل میں یہ بیابان میں کہیں پانی کا قطرہ نظر نہیں آتا، ہماری جانیں چلی جائے گی۔ ہمارے نبی نے 3000 صحابہ کو بٹھایا، اپنا ہاتھ مبارک دیکھو یوں، اپنا ہاتھ مبارک یوں یوں زمین پر رکھا، اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی وہ نبی تھے جن کو اللہ نے اتنا کنٹرول دیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کے پاس آئے، سخت گرمی تھی، چلچلاتی گرمی، چلچلاتی گرمی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک پر پانی بہہ رہا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی 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 علی، یہ تمہارے بدن پر اتنا پسینہ بہہ رہا؟ تو کہا اللہ کے رسول بہت سخت گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پہ گرمی ہوتی ہے، بہت سخت گرمی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ علی میرے پاس آؤ۔ ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک علی کے سینے پر رکھا اور کہا جاؤ، آج سے موسم تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا، چلچلاتی گرمی ہوتی۔ حضرت علی مضبوط کپڑا پہنتے مگر پسینے کا قطرہ نہیں آتا تھا، اور چلچلاتی ٹھنڈی ہوتی، اب باریک کپڑا پہنتے آپ کی طبیعت پر ٹھنڈ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ہمارے نبی بولو نا صلی اللہ ہو، وہ حضرت قتادہ ہے، حضرت قتادہ، نام نہیں برابر بول رہے، حضرت قتادہ ہے، احد کے میدان میں، احد کے میدان میں، اور احد کے میدان میں صحابہ آئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی تھی اور صحابہ آئے تھے۔ کیا تشکیل ہوئی؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ تشکیل ہوئی، آؤ احد کے میدان میں آؤ، اور صحابہ کرام کا بڑی جماعت احد کے میدان میں آئی۔ ایک تیر آیا، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگا، آنکھ باہر آ گئی، آنکھ باہر آ گئی۔ حضرت قتادہ یہاں سے خون کا ریلا بہتا ہے، آنکھ ہاتھ میں، میرے نبی کہاں ہے؟ یوں میرے نبی کہاں ہے؟ یہاں سے خون بہ رہا، میرے نبی کہاں؟ میرے نبی کہاں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، کہا قتادہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میری آنکھ نکل آئی، میری آنکھ نکل آئی، یہ خون کا ریلا بہتا۔ ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خون کو صاف کیا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے نبی نے جب خون صاف ہو گیا، ہمارے نبی نے دیکھو یوں اپنا تھوک مبارک لیا اور قتادہ کے وہ حلقہ تھا اس پر لگایا، پھر تھوک مبارک لیا، آنکھ پر لگایا اور وہ آنکھ کو فٹ کیا۔ قتادہ فرماتے میرے اللہ کی قسم، جو آنکھ پہلے سے تھی اس سے اتنا اچھا نظر نہیں آتا تھا جو ان آنکھوں سے مجھے اچھا نظر آتا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے جو آنکھ پہلے سے تھی اس کے دن کے اجالے میں نظر آتا تھا، نہ
رات کے اندھیرے میں بھی مجھے نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نبی ہم کو اچھے لگے؟ ہاں یا نہ؟ اچھے لگے؟ ابھی میں نے کل بھاؤ نگر میں کہا حافظ سراج بڑا طوفان تھا ہمارے یہاں، محمد کے ملک سے آکسیجن آیا۔ ہاں امام صاحب ہوا نا بیٹے، ہوا نا طوفان محمد کے ملک سے؟ ایسی بات کرتا تھا جیسے سعودی گورنمنٹ نے بوٹاد والے کو پوچھا بھیجوں۔ ایک عجب طوفان تھا۔ محمد کے ملک سے آکسیجن آیا، محمد کے ملک سے آکسیجن آیا، محمد کے ملک سے آکسیجن آیا، اور کہتے تھے ہم ایمان والوں کو دیکھا محمد کے ملک سے آکسیجن آیا۔ ارے میں تو کہتا ہوں محمد کا ملک بھی محبوب ہے اور ہندوستان بھی محبوب ہے۔ اگر محبوب کی طرف سے محبوب کو آیا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بولو اللہ کا۔ اور اتنا اچھلا کہ اتنا آیا، اتنا کہاں چلا گیا، اتنے میں گپلا ہو گیا، اتنے میں سٹیکر لگ گیا، اتنے میں ایسا ہو گیا۔ ارے اس میں ہم نے 4-4 5-5 گھنٹے برباد کیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے بوٹاد میں پوچھا کہ ہم کہاں تقسیم کریں؟ سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم بھیجیں کہ نہ بھیجیں؟ اور اتنا آرام سے کہتا، لوگوں کو پکڑ کے کہتا دیکھا موبائل میں دیکھا کہ نہیں دیکھا محمد کے ملک سے آکسیجن آیا۔ ارے کمینہ محمد کے ملک سے آکسیجن ابھی آیا، 1400 سال پہلے محمد کے ملک سے داڑھی آئی۔ 1400 سال پہلے محمد کے ملک سے مسواک آیا۔ 1400 سال پہلے محمد کے ملک سے 5 نمازیں آئی۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتایا اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے۔ 1400 سال پہلے سے بتایا مسلمان مرد کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے، عورت کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے۔ 1400 سال پہلے بتایا گیا کہ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا حرام، کانوں کا غلط استعمال کرنا حرام، میوزک بجانا حرام، ڈھول بجانا حرام، ناچنا حرام، چلانا پکارنا حرام، کسی کے لیے دل میں حسد رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، یہ حرام 1400 سال پہلے۔ وہ سب بھول گیا، جہاں اپنا ہاتھ نہیں پہنچتا وہ آکسیجن پہ آ گیا۔ کہاں ہے داڑھی چہرے پر؟ کہاں ہے؟ میرے کو ایک جوان ملا حافظ سراج، کلین شیو، 40 سال کی عمر ہوگی، بالکل صفا چٹ۔ اب بات ہو رہی تھی ہماری، اب بولتے نا کبھی مولوی کو چھیڑنے کا نہیں، مولانا کو کبھی چھیڑنے کا وہ چھوڑتا۔ بات ہو رہی تھی میری تو اس کے ساتھ سیدھی بات ہو رہی تھی۔ وہ کہتا مولانا میری عمر 40 سال ہو گئی، لیکن میری امی نے میرے کو بتایا، جب میں امی کے پیٹ میں تھا تو میری امی کہتی، میں دعا کرتی تھی کہ لڑکا آ جائے، لڑکا آ جائے، لڑکا آ جائے، اور بیٹا تو آ گیا، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن کہتا ہوں میرا ابا کہتے تھے لڑکی آوے، لڑکی آوے، لڑکی آوے، اور میرے ابا کی دعا قبول نہیں ہوئی، میری امی کی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا غلط، دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ سمجھ میں آوے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ مولانا سے پوچھ لینا بات۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ داڑھی اڑا دیا اور محمد کے ملک سے آکسیجن آیا تو بے شرم، داڑھی تو بہت پہلے آئی، وہ اڑا دیا۔ جو تیرے ہاتھ میں تھا وہ اڑا دیا، جو آکسیجن تیرے ہاتھ میں نہیں اس کے چرچے کرتا ہے۔ تو تیرے سے بڑا پاولی کون؟ پاولی بھی نہیں بلکہ پاولا، کہ جہاں اپنا ہاتھ نہیں جاتا اس کے چرچے کرنے کا، اور جہاں ہاتھ جاتا وہاں کچھ بھی نہیں۔ یہ داڑھی تو اتنی مبارک ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، مولانا بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ اگر آپ کو پاؤں کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے، یا آپ کو سپائن کا کمر میں درد ہوتا ہے، یا آپ کو گھٹوں کا درد ہوتا ہے، یا آپ کو واہ کی شکایت ہے، آپ وضو کرو، وضو کرتے وقت جو داڑھی میں پانی آتا ہے وہ بچا ہوا پانی ذرا لے لو اور جہاں درد ہوتا ہے وہاں لگا دو، نبی کے چہرے کے برکت سے اللہ تمہارے اس درد کو غائب کر دے گا۔ لیکن ہمارے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ سچ بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر محبت کا پیغام دینے والے کون؟ بولو نا، ہمارے نبی۔ امان کا پیغام دینے والے کون؟ ہمارے نبی۔ اطمینان اور سکون کا پیغام دینے والے کون؟ ہمارے نبی۔ اخلاق بتانے والے کون؟ ہمارے نبی۔ بولو محمد الرسول اللہ۔ وہ ہمارے نبی حضرت عمر کے ساتھ جا رہے ہیں،
بولو حضرت عمر کے ساتھ اونٹ پہ. کس پہ جا رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بولو. کس پہ جا رہے ہیں؟ اونٹ پہ جا رہے. کوئی کہیں کام سے جا رہے ہوں گے. وہ جنگلوں کا سفر تھا. ہمارے نبی بھی اونٹ پر ہے اور حضرت عمر بھی اونٹ پر ہے, جا رہے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی ایک دور, ہمارے نبی ایسے جا رہے کسی کام سے, ہمارے نبی کی نظر پڑی کوئی ایک گاؤں والا, کوئی دیہات والا, کوئی بدو, کوئی عربی. وہ اس زمانے میں جو دیہاتی لوگ بڑے بڑے پگڑ پہنتے تھے اور عجب عجب جھول جیسا کپڑا پہنتے تھے, وہ وہاں جا رہے. بولو وہ اس سمت میں جا رہے اور ہمارے نبی اس سمت میں جا رہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر. حضرت عمر نے کہا کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا انظر الی ذالک الرجل. ہمارے نبی نے کہا وہ دیکھو. تو حضرت عمر نے کہا وہ تو میں نے بہت پہلے دیکھا. وہ دیہاتی ہے, غریب آدمی ہے, جنگل میں رہنے والا ہے, بدو ہے, عربی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آخری درجے کا دیہاتی. اس کے سر کا پگڑ دیکھو, اس کا کپڑا دیکھو. تو ہمارے نبی نے کہا چلو نا دعوت دے دے لا الہ سبحان اللہ لا الہ. کیا ہمارے نبی کو فکر ہوگی, کیا دھن ہوگی. فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا اللہ کے رسول, اس کو دعوت دینے کا. وہ دیہاتی, وہ عربی, وہ بدو, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ ایک ہے. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کو کیا دعوت دینا, بلکہ اس کو دعوت دینے جائیں گے بےہودہ باتیں کرے گا, گالی دے گا, ہمارے چہرے پر تھوکے گا اور معلوم نہیں ہم کو غصہ دلائے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں سے آنسو کے قطرے ٹپکے. کہا عمر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تمہیں دیہاتی نظر آیا. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا, مجھے میرا امتی نظر آیا. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا تو تم کو دیہاتی نظر آیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے میرا امتی نظر آیا, اور میرا امتی جہنم میں جائے مجھے گوارا. تو ہمارے نبی نے پھر کہا عمر ایک کام کرو, یہاں ٹھہرو, میں جاتا ہوں. حضرت عمر رونے لگے, اللہ کے رسول میں آپ کو بھیجوں اور میں یہاں کھڑا رہوں, یہ میرا ایمان کا تقاضا ہے. ارے میرے نبی آپ کی جان جائے اس سے پہلے عمر اپنی جان دے دے گا. چلو اگر آپ کا حکم ہے تو میں آنے کو تیار ہوں. گئے. اچھا اس زمانے میں اگر کوئی اونٹ پہ جاتا ہو اور ہم کو اس کو روکنا ہو تو اونٹ کی رسی کو پکڑنے کا, عربی میں اونٹ کی رسی کو زمام کہتے ہیں. زمام کیا کہتے ہیں؟ زمام. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ جو دیہاتی جا رہے تھے نا, ان کی رسی کو, ان کے اونٹ کی رسی کو پکڑا. تو وہ تو دیہاتی تھے اور کہنے لگا کیا ہوا, کیوں میرے اونٹ کی رسی کو پکڑا, کیا کام ہے, کھانے کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا نام محمد ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تم ایمان قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں قبول کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ہمارے پیدا کرنے والے کا واسطہ دیتا ہوں, کعبہ کے پیدا کرنے والے کا واسطہ دیتا ہوں, تم ایمان قبول کر لو. اس نے جو گالیاں دینا شروع کی, جو گالیاں بکنا شروع کی, اتنی گالیاں بکی, اتنا بولا کہ سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 مرتبہ دعوت دی, پھر اس نے گالیاں دی. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ دعوت دی. جب تیسری مرتبہ دعوت دی تو اس نے اونٹ سے چھلانگ لگائی اور کہا محمد چلے جاؤ, اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. لیکن یہ دعوت والا کام میرے سامنے, بازو میں کون تھے؟ حضرت عمر دھیرے سے آئے, ہمارے نبی کے کان میں بولے اس کے پاس تلوار نہیں ہے, میرے پاس ہے, یعنی میں اس کے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا محلن یا عمر ٹھہر جاؤ, ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پھر ہمارے نبی کہتے ایمان قبول کر لینا. یہ 4تھی مرتبہ ایمان قبول کر لینا. اس نے کیا کیا معلوم؟ اونٹ کے اوپر اتنا بڑا ٹھیلا رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ ٹھیلا, بیگ, اور اس میں مرا ہوا جانور. وہ یوں لیا اور یوں زمین پہ پٹکا. کہا یہ جانور ہے, اندر جانور ہے, مرا ہوا جانور ہے, اور میں نے شکار کیا ہے. یہ پورا ٹھیلا خون سے لت پت ہے, یہ پورا خون میں ڈوبا ہوا ہے. اگر آپ محمد ہے, آپ نبی ہے, آپ پیغمبر ہے, اس کو زندہ کرو. بازو میں کون تھے؟ پھر حضرت عمر آگے آئے. اب حضرت عمر سے رہا نہیں گیا, آ کے سیدھے وہ دیہاتی کو پکڑا. کہا میرے نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے آئے ہیں, وہ بھی مرا ہوا جانور, اس کو میرے نبی زندہ کرنے کے واسطے آئے. میرے نبی ایمان لے کر آئے, اخلاق لے کر آئے, امن اور سکون کا پیغام لے کر آئے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟
یعنی آپ لوگ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے نبی کو بھیجا، میں نے میرے رسول کو بھیجا، ایمان دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے نبی ہدایت لے کر آئے مردے کو زندہ کرنے کے واسطے۔ تو ہمارے نبی نے پھر حضرت عمر کو کہا عمر پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ۔ اس کو پوچھا کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ مار دھاڑ والی بات نہیں کرنے کا، کیونکہ دیکھ لیا کہ عمر کا رعب دبدبہ بہت ہے۔ کہا مار دھاڑ والی بات نہیں کرنے کا، مردے کو زندہ کرنے کا تو ایمان قبول کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ ایمان لاؤ گے؟ کہاں لے آؤں گا۔ ہمارے نبی سب سبحان اللہ بولا، سبحان اللہ بولا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اس ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے ہمارے نبی انگلی مبارک آگے بڑھاتے گئے، وہ ٹھیلے کے اندر جانور پھڑ پھڑانے لگا۔ تھوڑی دیر میں جانور زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ اس کے بدن پر کوئی خون کا دھبا نہیں، اس کے بدن پر کوئی ناپاکی کا دھبا نہیں، جانور باہر آ گیا اور زندہ ہو گیا۔ تو وہ جو دیہاتی تھے نا وہ ایک دم کانپ گیا، ارے میں نے شکار کیا تھا، ارے میں نے اس کو مار ڈالا تھا، اس کا پورا بدن خون سے لت پت تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا خاموش رہے، یہ زندہ تو ہوا ہے، ابھی مجھ سے بات بھی کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ ابھی مجھ سے کیا کرے گا؟ تو حضرت عمر بھی حیران ہو گئے، کہ اللہ کے رسول یہ جانور آپ سے بات کرے گا؟ ہاں بات کرے گا، میں اس کو سوال پوچھوں گا، یہ مجھے جواب دے گا۔ یہ دونوں حیران۔ ہمارے نبی نے اس جانور کی طرف دیکھا اور کہا من اللہ، بتا اللہ کون ہے؟ کس کو؟ ارے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ من اللہ، اے زندہ ہونے والا جانور اللہ کے حکم سے بتا اللہ کون ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جانور نے جو جواب دیا اگر میں نے پڑھا نہیں ہوتا، آپ نے سنا نہیں ہوتا، یہ جواب کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا، کیونکہ یہ جانور جواب نہیں دے رہا تھا۔ کون دلا رہا تھا؟ کون دلا رہا تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور سے سوال پوچھا من اللہ، بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے جواب دیا اللہ وہ ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ جانور نے جواب دیا اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کی حکومت زمینوں پر ہے، اللہ وہ ہے جو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو اپنا عذاب جہنم پر مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عمر اور وہ حیران، بات تو صحیح، عرش آسمان بنانے والا کون؟ زمین پہ کنٹرول کرنے والا کون؟ سمندر میں راستے بنانے والا کون؟ جنت میں رحمت اور جہنم میں عذاب دینے والا کون؟ تو وہ دیہاتی آ گیا ہے، کچھ بولنا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ٹھہرو، ابھی دوسرا سوال باقی ہے۔ بولو دوسرا سوال۔ اور یہ سوال کا جواب ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا من انا، بولو کیا پوچھا؟ میں کون؟ من انا یعنی وہ جانور نے پھر اپنے چہرے کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جانور نے کیا کہا؟ انت سید المرسلین۔ جانور نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، یہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا جانور نے؟ انت سید المرسلین۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا، یا اللہ نے 2,24,000 پیغمبر کو بھیجا، سارے نبیوں کا نبی اللہ نے آپ کو بنایا، سارے نبیوں کا سردار آپ کو بنایا۔ دوسرا جواب انت رحمت للعالمین۔ اللہ نے
پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا. اب جو جانور بولا نا یہ میرے کو اور بوٹاد والے کو سمجھنے کا ہے. نہیں سمجھے تو جانور سے بھی گئے گزرے. پہلا جواب تو دے دیا, آپ نبیوں کے نبی ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. لیکن جو تیسرا اور چوتھا جواب دیا, کیا فرمایا اس جانور نے؟ قد افلح من صدق محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس جانور نے کہا جس نے آپ کے دامن کو یعنی مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا وہ جنتی ہو گیا, جس نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑا وہ جہنمی ہو گیا. فائنل فیصلہ, مصطفیٰ کا دامن ہے آباد ہو گیا, مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے برباد ہو گیا. مصطفیٰ کا دامن ہے آباد ہو گیا, جنتی ہو گیا. مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے, تباہ ہو گیا, جہنمی ہو گیا. میرے پیاروں, ہمارے نبی کو ایک ہی فکر تھی, کلمہ پڑھ لے وے. پھر ہمارے نبی نے اس دیہاتی کو دیکھا, کبھی حضرت عمر کو دیکھا, حضرت عمر بھی رو رہے اور وہ دیہاتی بھی رو رہے. ہمارے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو. وہ دیہاتی نے بلند آواز سے کہا جو پڑھائیں گے پڑھوں گا. ہمارے نبی نے پڑھا دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بس ہمارے نبی نے کلمہ پڑھایا اور ہمارے نبی نے وہ جو حضرت عمر ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دیہاتی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا دعا کرتا ہوں ہم جنت میں جائیں گے, اسی طرح میں تم دونوں کو جنت میں لے کر چلا جاؤ. میرے پیارو, اس میں ایک بات معلوم ہوئی کہ دعوت تبلیغ جماعت والوں کی ذمہ داری. ہاں, کس کی ذمہ داری ہے؟ جماعت والوں کی, خانقاہ والوں کی, مدرسے والوں کی, علماء کی. ہر شخص جو ایمان لاتا ہے اگر نماز اس پر فرض ہوتی ہے تو دعوت و تبلیغ بھی اس کے اوپر فرض ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرما دے میرے بندو, اگر نماز کو میں نے فرض کیا, اگر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوئی, رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ فرض ہوئے, حج اگر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوا, بالغ ہونے کے بعد بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, جس کو ہم دعوت و تبلیغ کہتے ہیں, وہ بھی. یہ آج ابھی ہم مسجد میں دعا کے لیے گئے تھے, آپ لے کر گئے تھے نا. میں بیمار پھر بھی میرے کو کھینچ کر لے کے گئے. میں بول رہا ہوں کہ بھائی بیمار ہوں, کل رات کو کھانا بھی نہیں کھایا. پہلے زمانے میں جو پیر ہوتا تھا نا, پیر شیخ, وہ کھانا نہیں کھاوے تو مرید بھی نہیں کھاتے تھے. میرے ساتھ جو 30 آئے ہیں نا, ونڈرفل. کل رات کو میں کونے میں بیٹھ گیا کہ ہاں میرے پیٹ میں بہت گڑبڑ ہے. میں سمجھا شاید ایک آدھ میرا ساتھ دے گا, بلکہ دیکھا اٹھتے نہیں دسترخوان پہ سے, یوں آستین چڑھاتے جیسے کوئی میدان میں اتر گیا. اور ہمارا دیکھو یہ جنید بھائی بیٹھا, جنید بھائی بیٹھا, یہ دھیرے دھیرے جوان ہو رہا ہے, ریوس آ رہا ہے, ریوس آ رہا ہے. میں نے تو یہ بولا بہت زیادہ جوان مت ہو, کیونکہ کپڑے عجب عجب, یہ تو ابھی جماعت میں آیا تو اس نے کپڑے سدھارے, باقی ایسے ایسے کپڑے پہنتا کہ میں نے اس کو بولا بھائی تو ریورس مت آ, ورنہ کہیں جھولے میں تے کو لے کے جھولا نہیں دینا پڑے ہم کو. لیکن میں نے دیکھا کہ بیوی کا ڈر یہ علاقے میں بہت زیادہ ہے. ہاں حافظ سیرت صحیح ہے بھائی, ہاں بول نہیں تو نہ بول بھائی. تو ایسا منہ لٹکا کے بیٹھے گا جیسا نکاح قبول کرواتا ہوں میں. وہ ہمارا ساجد بھائی کہاں گیا, نگر ساجد بھائی نگر کہاں ہے, کہاں ہے بھائی, کہاں ہے, کہاں حاضرہ ہو, میرے کو معلوم کرنا کہاں ہے, کہیں چلا تو نہیں گیا یہاں سے. بھائی ساجد بھائی ہے نگر والے, ہاں, یا میرے کو دیکھنے میں کمزوری ہے بھائی, ہے تو ہاتھ تو اوپر کر, اللہ کا بندہ ہاتھ تو اوپر کر بھائی. ہاں ابھی معلوم ہے ہمارے یہ 30 ساتھی بھی بڑے عجیب عجیب آئے. ان کی گاڑی
اور یہ جب بیچارے بیٹھنے گئے تو ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے ہیں جگہ نہیں ہے باہر جاؤ. ایک کہتا ہے ان کو بھائی پیچھے بیٹھ جاؤ. تو یہ آ کر میرے اوپر کہنے لگے بھائی میرے کو بوٹاد نہیں آنا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی تمہاری گاڑی تم کو نہیں آنا. کہا تمہارے جماعت والے کیسے میرے کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے نہیں دیتے. کہ یہ غصے ہو گیا. پھر بعد میں نے اس کو دھیرے سے کہا جیسا غصہ تو ہم پر ہوا کبھی بیوی پر ہوا؟ بیوی پر کوئی غصے نہیں ہوتا بھائی, سارا غصہ باہر نکال دینے. کہا ساجد بھائی وہ معلوم ہے نا ایک کوئی بیچارہ اپنی بیوی سے بہت دکھی ہوگا. ساجد تو دکھی ہے؟ تو بیٹا سب لوگ یوں ہی کرتے ہیں, جس میں ہاں کا بھی اشارہ ہے اور نہ کا بھی اشارہ ہے. وہ کوئی بیچارہ ہوگا, بیچارہ بہت دکھی ہوگا, بیوی سے دکھی ہوگا. کوئی تعویذ والے بابا کے پاس گیا اور تعویذ والے بابا کو کہتا ہے میں تم کو جو مانگو گے میں دے دوں گا, لیکن میرے کو ایک کام ہے. تو وہ بابا بھی بڑے فارم میں تھا. بابا نے کہا 50,000 روپیہ دے دے, پھر مانگ, جو منت مانگے گا پورا ہوگا, جو منت مانگے گا پوری ہو جائے گی. اس نے 50,000 روپے دے دیے. بابا نے کہا مانگ مانگ, جو منت مانگے گا مل جائے گی. کہا میرے کو کنوارا بننے کا ہے, ابھی تو شادی ہو گئی, بچے, میرے کو کنوارا بننے کا ہے. اور بابا کا دماغ گیا. 50,000 تو واپس دیا. اس کے چہرے پر سن کر کے تماچا مارا. کہا نالائق, منت مانگنے کو کہا, جنت مانگنے کو نہیں کہا تھا. ہاں ساجد بھائی منت. اور یہ بوٹاد اور بھاؤ نگر سے بڑے بے وفا لوگ کہیں نہیں ملیں گے. میں تو چوکھی بات کرتا ہوں بھائی. کتنی مرتبہ بوٹاد آیا, کتنی مرتبہ بھاؤ نگر آیا. ایک بار بوٹاد سے باہر نکلا, ایک بار بھاؤ نگر سے باہر نکلا, کشتی میں بیٹھا کہ پلین میں بیٹھا کہ گاڑی میں بیٹھا, کبھی کسی نے دوسرے دن فون نہیں کیا کہ مولانا گھر میں پہنچا کہ دریا میں ڈوب گیا. حافظ سراج کبھی پوچھا؟ اس سے بڑا بے وفا کام نہیں. چلو خیر کوئی بات نہیں, اللہ آپ سب کی عمر میں برکت دے. میں اس بات پر آتا ہوں کہ میرے پیارو آج کے جو حالات ہم پر آئے ہیں, دجالی فتنہ قریب آ رہا ہے. دجالی فتنہ یعنی قیامت قریب آ رہی ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے آپس میں محبت. بولو آپس میں محبت, زبان پر سچائی, لڑائی جھگڑوں سے بچنا, جماعتوں میں نہ بٹنا. بولو جماعتوں میں نہ بٹنا. ارے میرے پیارو جیسے میں کہہ رہا تھا یہ مسجد ہم کو نظر آئی, ابھی ہم مسجد میں دعا کے لیے گئے تھے. آج دنیا میں آج بلکہ ہمارے ہندوستان میں حافظ سراج جتنی مسجدیں ہم کو نظر آتی ہے, جتنے مدرسے نظر آتے, جتنے مکتب نظر آتے, جتنی خانقاہ نظر آتی ہے, جتنے بڑے بڑے اسلامی ادارے نظر آتے, حقیقت میں اگر کہو تو 50 سے 60% اگر اس میں ہاتھ ہے تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ ہے. وہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو اپنے سر پر صحرا باندھ کر چلے اور انہوں نے ایسا کام کیا, دیہاتوں میں گئے, شہروں میں گئے, ارے میرے دوستوں علاقے میں گئے, مدرسوں میں گئے, مدرسوں میں بڑی بڑی کتابیں پڑھائی, خانقاہ میں لوگوں کو جمع کیا, دعوت و تبلیغ کے میدان میں جمع کیا. ون مین شو, ون ان آل بن کر چلے. قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا, ثواب ان کے نامہ اعمال میں جاری رہے گا. اور انہوں نے جو بھائی چارگی کا پیغام دیا کبھی سنا آپ نے؟ کون؟ حضرت مولانا الیاس. جماعت لے کر گئے پانی پت. کہاں گئے جماعت لے کر؟ 15 آدمیوں کی جماعت. اس زمانے میں جماعت کہاں جا رہی ہے؟ پانی. اب اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے جماعت والے آتے تھے تو ہاتھ میں بڑا بنڈل ہوتا تھا, اس میں چولہا بھی رہتا تھا, اس میں کیروسین بھی ہوتا تھا, اس میں چاول بھی ہوتا تھا, اس میں گیہوں بھی ہوتا تھا, کیونکہ وہ زمانے میں جماعت والے ہی کھانا پکاتے تھے اور جماعت والے ہی آپس میں بیچارے جو سوکھا روکھا ملتا تھا. ہماری طرح تھوڑی کہ آگے نے لمبا چوڑا دسترخوان لگ گیا, اس میں ہمارے 30 جو ساتھ میں آئے نا وہ تو ایسا لگتا سیٹھ کی اولاد آئی ہے بھائی. تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پھر بولو کہاں جا رہے؟ پانی پت. کتنے آدمی کو لے کے؟ اب پانی پت گئے. ایک چھوٹی سی مسجد جہاں مشورے میں طے ہوا, وہاں جا کر کونے میں اپنا سارا سامان رکھا. ساتھیوں کو کہا چلو وضو کر لو, ہم تعلیم کریں گے پھر مشورہ کریں گے. چلو سارے ساتھی وضو کر لیے. صبح کے 10-11 بجے ہوں گے. اتنے میں تو ایک لمبا چوڑا آدمی آئے, وہاں پانی پت کی مسجد میں آئے. آ کر کہنے لگے بھائی ملا الیاس کون ہے؟ اس زمانے میں مولانا نہیں بولتے تھے, ملا الیاس کون ہے؟ تو مولانا الیاس تو دبلے پتلے تھے, دبلے پتلے. کہنے لگے میں الیاس ہوں. تو کہا اچھا آپ ہے؟ کہا میں. تو
تو کہا آپ کیوں آئے؟ کہا رات کو میرے گھر میں کھانے کی دعوت۔ مولانا الیاس نے کہا نہیں، ہم اپنا سامان لے کر آئے، چولہا بھی لے کر آئے، کیروسین بھی لے کر آئے، چاول بھی لے کر آئے، روٹی بھی لے کر آئے، سب ہمارے پاس ہے، ہم تو صرف آئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو دل میں اتارنا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اور کوئی مقصد سے ہم یہاں کاروبار تجارت کھانے پینے کے واسطے نہیں آئے۔ لیکن اس نے اتنی زبردستی کی، اتنی زبردستی کی، تو اب مولانا نے سوچا دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے۔ کہا کب آنا ہے؟ تو وہ ہٹے کٹے موٹے آدمی نے کہا مغرب بعد۔ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، مغرب بعد ہم آ جائیں گے۔ بولے مغرب بعد ہم آ جائیں۔ پھر تعلیم شروع ہو گئی، مشورہ شروع ہو گیا، تعلیم شروع ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور آدمی آئے، آ کر کہنے لگے مولانا وہ ہمارے بڑے بھائی آئے تھے، آپ کو دعوت دی تھی مغرب کے بعد کی۔ مولانا نے کہا ہاں ہاں آئے تھے، دعوت دی، ہم نے دعوت قبول کر لی۔ کہا مغرب بعد نہیں آنا، عشاء کے بعد آنا۔ کب آنا؟ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے گھر میں پروگرام بدل گیا، عشاء کے بعد آئیں گے، ہم تو اللہ رسول کی محنت کرنے آئے، ہمارے لیے مغرب بعد بھی برابر اور ہمارے لیے عشاء۔ اور وہ لوگ تو ایسے تھے کہ مل جائے گا تو روزی ہوگی، نہیں ملے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ بھئی وہ لوگ تو ایسے تھے کہ مل جائے تو روزی، نہ ملے تو۔ اچھا اب مغرب کی نماز ہوئی، اب مولانا بیان کے لیے بیٹھ گئے۔ اب وہ مولانا کا بیان، بولو سبحان اللہ، ہم لوگوں کا جو بیان ہے نا یہ بیان قال، ان کا بیان بیان حال، فرق سمجھو۔ ہمارا بیان بیان قال، ہم زبان سے بولتے ہیں، ان کا بیان حال وہ دل سے بولا کرتے تھے۔ اب مولانا کا جو بیان ہوا، پھر دعا ہوئی اور پھر تشکیل ہوئی، عشاء کی نماز کی اذان ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا۔ مولانا عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھے، عشاء کے بعد سنت ہے، نوافل ہے، سب پڑھ کر جماعت والوں کو کہا چلو میرے 15 ساتھی چلو، ہم کو مہمان کے یہاں جانا ہے، ہم مہمان بن کے دعوت میں ہم کو جانا۔ جیسے وہ گھر میں گئے نا تو وہ جو پہلا بھائی آیا تھا نا، کون؟ وہ باہر ہی کھڑا تھا، اس نے مولانا کو جو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کیا اور کہنے لگا مغرب بعد بلائے تھے آپ کو، عشاء کے بعد آنے کا، ہماری بیوی تمہاری نوکرانی ہے، ہم لوگ روٹی مغرب کے بعد کی پکا کے رکھے، چاول بنا کے رکھے، دسترخوان بچھا کے رکھے، مولانا آئیں گے، مولانا آئیں گے، مولانا آئیں گے، مولانا جھوٹا ہوتا ہے، مولانا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پھر ماں بہن کی گالیاں مولانا الیاس پر، یہاں تک کہ 2-3 مرتبہ دھکے بھی مار دیا مولانا الیاس کو۔ اچھا وہ چھوٹا بھائی بازو میں کھڑا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، وہ بازو میں کھڑا ہے، وہ یہ نہیں بول رہا کہ میں نے مولانا کو کہا تھا مغرب بعد مت آنا، کب آنا، وہ کچھ نہیں بول رہا، اور مولانا بھی کچھ نہیں بول رہے۔ اب جب کھانا کھانے بیٹھے، ایک طرف کھانا کھلاتا اور ایک طرف گالیاں دیتا ہے، برتن پٹکتا ہے، زور سے چاول نیچے رکھتا ہے، زور سے روٹی نیچے رکھتا، اور آخر میں کہتا ہے مولانا کھاؤ، بھوکے آئے ہو، بھوکے کھاؤ، تم لوگ غریب ہو، تم لوگ کھاؤ، تمہارے پاس قرآن حدیث کا علم ہے مگر سمجھ نہیں ہے تمہارے میں، خالی کھانے پینے کے واسطے آئے ہو۔ مولانا چپ چاپ، بھائی کوئی گالی دیتا ہو تو آدمی کھانا کھائے گا؟ ہاں، اور وہ مولانا بھی رو رہے، وہ ساتھی بھی بیٹھے، ایک ایک لقمہ منہ میں دھیرے دھیرے ڈال رہے۔ تھوڑی دیر میں سب نے ہاتھ دھو لیے، ملاقات کر لی، سب جب واپس مسجد میں گئے، مولانا سیدھے مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور معلوم نہیں کتنا روئے، اور 2 رکعت کے بعد سجدے میں جا کے کتنا روئے، ہاتھ اٹھا کر کتنا روئے، سارے جماعت کے ساتھی روئے۔ اور سارے جماعت کے ساتھی نے پوچھا مولانا آپ نے اس کو کہا کیوں نہیں کہ یہ تیرا بھائی بازو میں کھڑا ہے، تو نے مغرب کے بعد کہا، یہ تیرے بھائی نے عشاء کے بعد کہا، آپ نے یوں کیوں نہیں کہا؟ وہ آپ کو ماں کی گالیاں دے رہا ہے، وہ بہن کی گالی دے رہا ہے، وہ آپ کو دھکا دے رہا ہے، وہ آپ کے سامنے چاول کو پٹکتا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مولانا نے کہا اگر میں کہہ دیتا تو 2 بھائی آپس میں لڑتے، جب 2 بھائی آپس میں لڑتے تو دونوں کی بیوی آپس میں لڑتی، پھر اس گھر میں اگر ماں ہوتی تو وہ پہلے والی بہو کی طرف جاتی یا دوسرے والی بہو کی طرف جاتی، پھر خاندان میں جھگڑا ہوتا، تو میرے ایک نے گالی برداشت کر لی، پورے خاندان کو تو جھگڑے سے بچا لیا۔ میں نے ایک نے گالی برداشت کر لی، دیا نہ گالی دیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اس کا غصہ اتر گیا، میں نے ساری گالیاں کھا لی، میرے نبی نے بھی بہت گالیاں کھائی، میرے نبی کے چہرے پر بھی تھوکا گیا، میرے نبی کی سنت ادا ہو گئی، میں نے گالیاں کھا لی، لیکن میں نے میرے نبی کی سنت کو ادا کیا اور خاندان میں توڑ ہونے سے بچا لیا۔ میرے پیاروں یہ تھے مولانا الیاس، اور آج ہم لڑائی جھگڑا طوفان توڑ، یہ وہ جماعت، یہ جماعت، وہ پھلا جماعت، کیا ہے یہ جماعت، کیا ہے یہ جماعت؟ ایک عجب سلسلہ چلا ہے، ایک گناہ مولانا جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے،
حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ کہتا میں میمن بن گیا, وہ کہتا میں وورا بن گیا, وہ کہتا میں میاں بن گیا, میرا الگ معاملہ, میمن کا الگ معاملہ, وورا کا الگ معاملہ, بھائی فلاں کا الگ معاملہ, بہاری الگ ہوگا, بنگالی الگ ہوگا, احمد آبادی الگ ہوگا, مہاراشٹر والا الگ ہوگا. کیا ہے میرے پیارو, یہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاندان کی عصبیت میں آتا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو میرے کو پہلے پوچھتے مولانا تم وورا کے میاں؟ میں نے کہا بھائی ایسا سوال کیوں پوچھتا, اللہ رسول کی بات کرنے آئے, اس میں جماعت والی بات کہاں سے آ گئی, وورا جماعت کا کہ میاں جماعت کا؟ تو میں کہتا نہیں مولانا یہ مجمع پورا ایسا ہے. اب ایسا نہیں ہوئے کہ جماعت پورا مجمع وورا کا ہوئے, میاں بھائی بیان کرنے کے واسطے آ گئے, یا پورا مجمع میاں کا ہوئے, وہ میرے کو معلوم نہیں کیا بولا, نے وورا بیان کرنے کے واسطے آوے. میں نے کہا ایک بات کہوں, میں کون ہوں, کون سا خاندان؟ میں نے کہا میں کہوں, تو کہو نا مولانا وورا کے میاں. میں نے کہا نو وورا نو میاں, ہم کھوجا. یہاں بیٹھے ہیں ہمارے برادری کے لوگ, ہماری برادری کے لوگ, کھوجا برادری کے لوگ یہاں بیٹھے, اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایمان قبول کیا, آپ کے ابا نے ایمان قبول کیا, آپ کے دادا نے ایمان قبول کیا, آپ کے پردادا نے ایمان قبول کیا. آپ لوگ ایمان قبول کرنے میں بہت آگے ہو. ہمارے تو ابا نے ایمان قبول کیا تو ہم کو ایمان ملا. ہمارے باپ دادا اسلام میں نہیں تھے, ہمارے باپ دادا ایمان میں نہیں تھے, ہم نو مسلم ہیں. یہاں جتنے کھوجا برادری والے وہ گواہی دیں گے, ہم ان کے خاندان کے, وہ ہمارے خاندان کے. اب ہم کو پوچھتے ہو کہ وورا ہو کہ میاں ہو, ہم کو پوچھتے ہو کون سی جماعت کے ہو. کیا اسلام قبول کر کے ہم نے کوئی غلطی کی ہے؟ کیا اسلام قبول کر کے ہم نے یہ جماعتوں میں بٹنے کے واسطے ہم نے ایمان قبول کیا؟ یہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے, سچ بتاؤ کبھی توڑ آنے دیا؟ لیکن کہاں ہے مولانا الیاس والی محبت, کہاں ہے؟ اچھا مولانا الیاس کا نام سنا ہے؟ حافظ سراج میں کیا کروں, چلا جاؤں یہاں سے؟ بھیا تو ہاں بولے تو پورا مجمع ہاں بولے, نہ بولے تو پورا مجمع نہ بولے. بھائی مولانا الیاس کا نام سنا؟ جس نے سنا ہاتھ اوپر کرے اور بولو مولانا الیاس کا یہ کام دعوت و تبلیغ کا, اس کو سینے سے لگاؤ گے انشاءاللہ, اس پر زندگی پر چلو گے انشاءاللہ, امر بالمعروف کرو گے انشاءاللہ, نہی عن المنکر کرو گے انشاءاللہ. اب میرے کو یہ بتاؤ مولانا الیاس سے اتنی محبت ہے تو ان کے ابا کا نام کیا؟ ایک جگہ میں نے پوچھا حافظ سراج, مولانا کسی نے جواب نہیں دیا. اب میں بھی پگلا, میں نے اس کو کہا کہ چل ابا کا نام نہیں معلوم, دادا کا نام بول. تو میرے کو کہتا پاؤلی جب باپ کا نہیں معلوم تو دادا کا کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ سب مولانا الیاس, مولانا الیاس, مولانا الیاس. ابا کا نام؟ حالانکہ اگر محبت ہوئے نا, تم گھر میں جاؤ, بیوی کے پاس جاؤ, اور بیوی کو جا کے یوں کہو, اے ہو تیرے باپ کا نام کیا, بول دو ذرا. صحیح میں جاؤ, آج رات کا کھانا نہیں ملے گا, ہمارے ساتھ کھا لینا, یا نیچے کھانا بچھایا جائے گا نا. آپ ہی سراج جا کے پوچھنا اپنی بیوی کو, اور اگر اور زیادہ سخت پوچھنا نا, وہ بڈھے کا نام کیا بتا, تو دوسرے دن کا ناشتہ بھی گیا کہ کمینہ تیرے کو میرے ابا کا نام نہیں معلوم اور میرے ابا کو بڈھا بولتا ہے. اب مولانا الیاس آپ سنیں گے انشاءاللہ, نہیں سنیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم تو نو مسلم لوگ ہیں بھائی, آپ کے پاس جو پکا ایمان ہے, دعا کرو کہ اللہ ایسا پکا ایمان ہم کو بھی نصیب فرمائے. یہ ہمارے یہاں پہ جو کھوجا برادری کے لوگ جو مسلمان ہوئے, ابھی میں ان کو لے کر بیٹھنے والا ہوں انشاءاللہ. کھانا وانا پیٹ میں جاوے پھر بیٹھوں گا, ان کو لے کر بیٹھوں گا, 10-15 منٹ بیٹھوں گا, کیونکہ میں نے سنا کہ ان کا دعوت تبلیغ کا کام تھوڑا کمزور ہو گیا. کلمے والا کبھی دعوت تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑے گا. جیسے نماز پر ہمارا ایمان ہے ویسے دعوت و تبلیغ پر بھی ہمارا ایمان ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا, ان کے ابا کا نام مولانا الیاس, کے ابا کا نام مولانا اسماعیل, ان کے ابا کا نام مولانا غلام حسین, ان کے ابا کا نام حکیم کریم بخش, ان کے ابا کا نام حکیم غلام محی الدین, ان کے ابا کا نام مولانا ساجد, ان کے ابا کا نام مولانا محمد, ان کے ابا کا نام مولانا فیض, ان کے ابا کا نام مولانا شریف, ان کے ابا کا نام مولانا اشرف, ان کے ابا کا نام مولانا جمال, ان کے ابا کا نام بہاؤدین, ان کے ابا کا نام بابن شاہ, ان کے ابا کا نام مولانا محمد فاضل, ان کے ابا کا نام
سلسلہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیارو، یہ ایسے ہی قرآن ہمارے گھر میں نہیں آتا، اسلام ہمارے گھر میں نہیں آتا۔ اللہ نے ہم کو اسلام دیا، اس کا کرم ہے، بولو اس کا احسان ہے۔ جیسے ہمارے الیاس بھائی نے عصر کے بعد بہت اچھی بات کہی کہ جس دن ہم پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے پیدا ہوئے ہوں گے؟ کتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے؟ کتنے جنات پیدا ہوئے ہوں گے؟ کتنی 18,000 مخلوق میں کتنے پیدا ہوئے ہوں گے؟ لیکن ایمان دینا تھا، اللہ نے ہمارے سینے کو چن لیا، بولو سبحان اللہ۔ ایمان خوبصورتی پہ نہیں آتا، اگر خوبصورتی پہ ایمان آتا تو ابو لہب مومن ہوتا۔ ایمان خاندانوں پہ نہیں آتا، اگر خاندان کی وجہ سے ایمان ملتا تو چچا ابو طالب کو ایمان ملتا، مگر ایمان ملا؟ ارے بولو ایمان ملا نہیں۔ کرسی کی وجہ سے ایمان نہیں آتا، اگر کرسی کی وجہ سے ایمان آتا تو ابو جہل کو ایمان ملتا۔ مالداری پر ایمان نہیں آتا، اگر مالداری پر ایمان آتا تو امیہ کو ایمان ملتا، لیکن ایمان ملا تو کالے صحابی، حبشی صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیارو، ایک بات بتاؤں گا پھر تشکیل کریں گے۔ آج کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے دوستو، اب کورونا کا زمانہ ہے، لوگ کہتے تیسری لہر آئے گی۔ ارے معلوم نہیں، ہم میں سے کسی کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا، اور اللہ کی قسم میرے دوستو، کورونا کا علاج کرنے والے بھی قبرستان چلے گئے، ڈاکٹر بھی چلے گئے، بڑے بڑے اسکیم نکالنے والے چلے گئے، کیونکہ اللہ فرماتے میرا فیصلہ موت کا آتا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندی، جب آخری وقت آئے، بلا ڈاکٹر کو، بلا حکیم کو، بلا طبیب کو، بلا تعویذ والے بابا کو، بلا۔ اللہ فرماتے سب کو جمع کر لے، سب نے فیصلہ کیا ہے تجھے بچانے کا، میرا فیصلہ ہے تجھے موت دینے کا۔ آج سب کا قانون پیچھے ہوگا، میرا قانون آگے ہوگا۔ میرے پیارو، ذرا تو سوچو، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ذرا تو سوچو ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں آتی، ذرا تو سوچو ہمارے چہرے میں مسواک نہیں ہوتا، اور ذرا تو سوچو کہ موبائل کا استعمال کرنا میرے واسطے حلال ہے کہ حرام؟ موبائل کا استعمال کرنا حلال، پورا مجمع بولے گا موبائل کا استعمال کرنا، لیکن آپ کس طرح استعمال کرتے؟ کسی مفتی صاحب کے سامنے جا کے پوچھو، پتہ چلے گا کہ 20% آپ کا فائدے کا کام ہے، 80% آپ اس میں گناہ کرتے ہیں، اور جب گناہ زیادہ ہو اور نفع کم ہو، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جب گناہ زیادہ ہو نفع کم ہو، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہمارے موبائل جو حلال تھا، ہم نے اس کو اپنے گناہوں سے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سے بھیک مانگتا ہوں، ایمان کو بچا لو، اپنے ایمان کو بچا لو۔ بچاؤ گے نہیں انشاءاللہ؟ میرے پیاروں، ہمارے واسطے صحابہ نے بہت تکلیفیں اٹھائی۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، بالکل بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات سناؤں گا میرے پیاروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، اور روٹی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں اپنے، کیونکہ آپ نے 3 دن سے روزہ رکھا۔ پورا واقعہ بہت لمبا ہے، میں وہ لمبے واقعے پہ نہیں جا رہا، بس اتنا کہوں گا کہ افطاری میں کچھ ملا، روزے میں ہے مگر افطاری میں، بولو نا افطاری میں کچھ ملا تھا، افطاری میں تھا۔ حضرت علی نے غریبوں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، بیواؤں کو دے دیا، لاچاروں کو دے دیا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ میں بہت جلدی بتا کے بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت علی بیٹھے، حضرت فاطمہ بیٹھی، 3 دن کا روزہ، افطاری میں کوئی خاص ملا نہیں، ایک ایک روٹی دونوں کے سامنے رکھی ہے۔ حضرت علی نے اپنی روٹی، بولو ارے بولو نا، حضرت علی نے اپنی روٹی کھا لی، حضرت فاطمہ روٹی کھا رہی، آدھی روٹی بچی، آدھی روٹی، بھوک تو لگی ہوگی نا،
ارے 3 دن کے روزے میں افطاری میں جب معمولی ملا ہو تو روٹی ملے تو بھوک تو لگی ہوگی نا، لیکن جب آدھی روٹی بچی نا تو حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹہ لی اور اس میں روٹی کو رکھا اور ایسے آدھی روٹی کو یوں لپیٹ لیا اور اپنے دوپٹے کو واپس سر پہ رکھ لیا اور روٹی کو ایسے رکھ لیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا فاطمہ، آدھی روٹی میں پیٹ بھر گیا؟ ہاں، اور یہ دوپٹے میں روٹی؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا آپ ہی کے پاس آ رہی تھی، اس لیے آ رہی تھی آپ کے پاس کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے ابا کے پاس جاؤں۔ معلوم نہیں میرے ابا کو روٹی ملی ہوگی کہ نہیں ملی ہوگی، میرے ابا نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ مجھے میرے ابا کی یاد آ گئی، شروع میں یاد آتی تو شروع میں پوری روٹی لے کر جاتی، لیکن اتنی بھوک لگی تھی کہ میں آدھی روٹی کھا لی، پھر یاد آیا کہ میرے ابا کو کچھ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا۔ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے کاش تم مجھے پہلے کہتی تو میں بھی اپنی آدھی روٹی دے دیتا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں صرف آپ اجازت دو، آپ میرے شوہر ہو، اجازت دو کہ میں میرے ابا کے پاس جاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوپٹے میں اپنی روٹی آدھی روٹی لے کر جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے ابا کے دروازے پر پہنچی تو ابا نے کہا اچانک فاطمہ میری بیٹی، میری لختے جگر، اچانک میرے گھر پہ؟ رو کر کہا ابا آدھی روٹی لے کر آئی اور میں بھوک بہت لگی ہے، پوری روٹی کھانے والی تھی، بھوک بہت لگی ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ آپ کو کچھ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا۔ میرے پیارو بوٹا دوالو کس کے سامنے رونا روئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں سے آنسو آتے گئے آتے گئے اور کہا فاطمہ اچھا ہوا آ گئی، 2 رات ہو گئے میں نے کھانے کو دیکھا بھی نہیں ہے، 2 رات سے مجھے کچھ ملا نہیں ہے، آج تیسری صبح اور رات آ گئی ہے مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی اور ایسے دوپٹے کو کھولا اور آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا ہمارے نبی کے منہ میں دیا تو ہمارے نبی نے فرمایا ایسے نہیں فاطمہ روٹی رکھ دے، تو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلائے گی میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ کیا منظر ہوگا وہ ابا اور بیٹی کا، اللہ کی قسم ایسا منظر کسی دنیا نے دیکھا نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ اپنے آنکھوں سے ہمارے نبی کو کھلائے، ہمارے نبی اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو کھلائے۔ بولو آدھی روٹی ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ زور زور سے رونے لگی۔ ہمارے نبی نے کہا اب کیوں روتی ہے، اب تو تیرے ابا کے پیٹ میں روٹی آ گئی، تیرے پیٹ میں بھی روٹی آ گئی، اب کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ابا کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آپ کو ملے گا کھانا نہیں ملے گا، میرے گھر میں کھانا آئے گا نہیں آئے گا؟ اور حضرت فاطمہ نے کہا میرا ابا یہ کب تک ہوگا ایسا معاملہ، کب تک یہ معاملہ ہوگا، کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اصبری یا فاطمہ، فاطمہ صبر کر، اللہ جنت کی عورتوں میں سردارن بنائے گا تو تجھے بنائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور میرا وجدان کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ صبر کر، تیرے صبر کی برکت سے، میرے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا۔ اے میرے پیارو، فاطمہ کا روٹی کا جواب دینا باقی ہے، وہ ہمارے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنے کا جواب باقی ہے، وہ ہمارے نبی کے چہرے کے دانت مبارک شہید ہونے کا واقعہ باقی ہے، ارے ہمارے نبی کے طائف میں پاؤں کو لہو لعان کیا گیا اس کا جواب باقی ہے۔ اور ہم کو آج کوئی تشکیل کرتا تو ہم کو نہیں جمتا ہے، وہ ہم کو اللہ کے راستے میں بلاتا تو ہم کو نہیں جمتا ہے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اوپر اوپر سے، اندر سے کیا ہم نبی کو بھول گئے، ہم صحابہ کو بھول گئے؟ آج اگر کسی کے گھر میں کورونا میں اس کے ابا کا بھی انتقال ہو گیا، کچھ دن میں اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، کہتا مولانا کورونا میں میرے ابا بھی چلے گئے، میری اماں بھی چلی گئی، میں اکیلا ہو گیا۔ میرے دوستو یہ بڑی قربانی ہے یا اس عورت کی قربانی تھی؟ اس عورت کی قربانی تھی جو تبوک کے موقع پر دودھ پیتا بچہ لے کر اللہ کے رسول کے سامنے آئی، دودھ پیتا بچہ لے کر۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دودھ پیتا بچہ لے کر کیوں آئی؟ تو کہا فلاں غزوے میں میرا ابا شہید ہو گئے، فلاں غزوے میں میرا بیٹا شہید ہو گیا، فلاں غزوے میں میرا بھائی شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول آپ نے تبوک کا اعلان کیا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں، لیکن یہ بچہ میں دودھ پیتا بچہ لے کر آئی ہوں۔ ہمارے نبی نے پوچھا دودھ پیتے بچے کو لے جا کر کیا کروں گا؟ یہ تو تلوار بھی نہیں اٹھائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ عورت نے کہا مجھے بھی معلوم ہے اللہ کے رسول کچھ نہیں کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے دشمن کی تلوار آپ پر آئے، دشمن کا تیر آپ پر آئے، میرے بچے کو آگے کر دینا، وہ جائے گا گوارا ہے، مگر آپ پر آج آئے گی وہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میرے پیارو، اس لیے تیار ہو جاؤ میرے پیارو،
اس وقت کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. جیو تو نبی کے طریقے پر جیو، مریں گے تو نبی کے طریقے پر مریں گے انشاءاللہ. بھائی کون ہے تشکیل کرنے والے ساتھی؟ ہمارے ہدایت بھائی، ہمارے مولانا کھڑے ہو جائے. دیکھو بھائی یہ لوگ آواز دیتے جائیں گے، آپ جواب پر لبیک کہتے جاؤ گے اور جماعت تیار ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. دیکھو ایک اعلان میں کر لوں کہ بھائی ہم کھانا وانا کھا لیں گے، اس کے بعد ہمارے جو کھوجہ برادری کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ میں بیٹھیں گے، ان سے تھوڑی چرچا میرے کو کرنا ہے 10-15 منٹ کی. اتنا لمبا وقت نہیں لوں گا. کسی اور کو بھی بیٹھنا ہو تو بیٹھے، یہ کوئی رازداری والی کوئی بات نہیں ہے، کھلا اوپن بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، آج کل روزی میں بہت پرابلم آ رہا ہے نا، روزی میں بہت پرابلم. میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت بدر، بولو کیا نام ہے حضرت؟ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول پیسے کی بہت رکاوٹ ہے اور صحت بھی برابر نہیں. ہمارے نبی نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی اور کہا صبح صبح میں اس کو پڑھ لینا، ایک مرتبہ پڑھ لینا، اللہ روزی میں بھی برکت دے گا، جان میں بھی تندرستی عطا کرے گا. وہ کارڈ ہم نے کس کو دیا ہے؟ نے آپ نے کسی اور کو دے دیا ہے. میرے کو کوئی بولا میرے کو دے دیا حافظ سراج نے. اچھا حافظ سراج کے پاس سے لے لینا بھائی کارڈ، اس لیے کہ یہ حافظ سراج ہی کر سکتا کیونکہ میں تو بہت تھوڑے کارڈ لے کر آیا ہوں، مجمع بہت زیادہ ہے. چلو بھائی اصل کام جو ہمارا ہے وہ تشکیل شروع کریں. بھائی کھڑے ہو کر اپنا نام لکھا ہے، اپنا ایڈریس لکھا ہے، اپنی مسجد لکھا ہے، اپنا حلقہ نمبر لکھا ہے اور دل کھول کر اللہ کے راستے میں جانے کی فکر کرے. جتنا اللہ کے راستے میں جاؤ گے اللہ گھر میں تندرستی، صحت اور عافیت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بھائی ہمارے ایک مرحوم عالم بھائی جن کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے. مرحوم سجاد بھائی ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. ہمارے حنیف بھائی بیمار ہیں، دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ہماری کلثوم بہن بیمار ہے، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور جتنے امت میں بیمار ہے دعا کرے اللہ سب کو شفا کامل عطا فرمائے. آپ لوگ بیٹھ جائے اور اب میں آپ کو ترتیب بتا دوں. میں مجلس کے ختم کی دعا پڑھاؤں گا، آپ سب پڑھیں گے، راستہ دے دو گے، میں اذان دوں گا انشاءاللہ، پھر راستہ دے دو گے، میں اندر آؤں گا. عشاء کی جماعت امام صاحب پڑھائیں گے اور اس کے بعد سنت و نوافل کے بعد 10 منٹ میں کھوجہ برادری والوں سے خصوصی، باقی پورا مجمع عمومی طور پر بیٹھے کوئی حرج نہیں. اس کے بعد دعا لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد کھانا ہوگا تاکہ سب اپنے اپنے گھر اطمینان سے جا سکے اور عشاء کی نماز بھی جلدی کھڑی ہو جائے. پڑھو سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.